جو خطبہ عربی میں آپ سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، وہ حلم والا ہے، وہ بہت بخشش کرنے والا ہے، بڑا رحیم و کریم ہے، بڑی محبت والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار، ہمارے نبی، ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت احسان کیے ہیں۔ اللہ کے احسان کو اگر تم گننا چاہو گے نہیں گن سکتے۔ آج بھی اللہ کے احسان تم پر برابر ہو رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، دین کو سمجھو اور دین پر عمل کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جب حضور نے حج فرمایا تھا تو 9 تاریخ کو حج ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں احرام باندھے ہوتے ہیں سارے حاجی، لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ حج کرنے جا چکے ہیں ان کو پتہ ہے، جو عمرہ کرنے جا چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں، لبیک پڑھ لیتے ہیں، تو ہم اپنا بال بھی نہیں توڑ سکتے، ہم اپنے سر کی جوں بھی نہیں مار سکتے، ہم کسی کیڑے کو بھی نہیں مار سکتے۔ احرام باندھے ہوئے جو حاجی ہوتے ہیں، جب حج ہوتا ہے ان کے اوپر بڑی پابندیاں ہوتی ہیں۔ اس کی مثال دے کر حضور نے فرمایا حج کے موقع پر، اے مسلمانوں، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت آبرو تمہارے اوپر حرام ہے۔ یعنی ہر مسلمان کا خون، ہر مسلمان کا مال، ہر مسلمان کی عزت آبرو تمہارے اوپر حرام ہے، جس طرح کے احرام میں تمہارے اوپر یہ چیزیں حرام ہیں۔ مطلب حضور نے فرمایا ساری عمر دیکھو کسی کا مال نہ دبانا، کسی کی جان نہ لینا، کسی کی بے عزتی نہ کرنا، کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچانا، قیامت تک کے لیے۔ حضور نے فرمایا جیسے احرام کی حالت میں تم لوگ احتیاط کر رہے ہو، ساری زندگی اسی طرح پر احتیاط کرنا۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ آج کے دن 9 ذی الحجہ کو، حج کے دن تمہارے اوپر یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسی طرح تمہارے اوپر ساری زندگی یہ چیزیں حرام ہیں، مل جل کر رہو، پریم سے رہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے ملو گے، قیامت میں جاؤ گے اللہ کے سامنے، اللہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا۔ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارو، ایک دوسرے کا مال چھینو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ عورتوں کا مطلب بیوی، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ بیوی تمہارے نکاح میں اللہ کا نام لے کے آئی ہے۔ بھئی جب نکاح ہوتا ہے قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، حدیث شریف پڑھی جاتی ہے نا، نکاح قرآن اور حدیث سے ہوتا ہے نا۔ اے مسلمانوں، تمہارا جو نکاح ہوا ہے، تمہاری جو بیوی تمہارے گھر آئی ہے، یاد رکھنا اللہ کے نام پہ آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور سے آئی ہے۔ لہذا اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرنا، ورنہ قیامت میں تم سے سوال ہوگا۔ ہمارے اوپر، سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، دین میں بھی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا کریں، بے شک وہ بہت زیادہ مہربان ہے، رحم والا ہے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ قرآن کریم نے فرمایا ان بطش ربک لشدید۔ اے مسلمانوں جان لو اللہ کی پکڑ
بہت سخت پکڑ ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے، یاد رکھو۔ اللہ کو کبھی بھول نہ جانا، جو شریعت کا عمل ہے وہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، ورنہ اللہ کے یہاں جب جاؤ گے تو پھر تمہیں پتہ لگے۔